السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہر مشکل گھڑی اور برے وقت سے بچائے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ایک روز اسکول سے چھٹی کر کے واپس گھر جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک ہمارا جو رشتہ دار ملا، جس کے ساتھ ہمارے پنڈ کے سب لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ پنڈ والوں نے جب اس کا حقہ پانی بند کر دیا تو وہ مجبوراً اپنا گھر بار بیچ کر بال بچوں سمیت اپنی زرعی زمین میں مکان بنا کر وہیں رہنے لگا تھا۔ اس خاندان کی نہ تو کسی شادی غمی میں بلایا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی کسی شادی غمی میں شرکت کی جاتی تھی۔ گرمی کا موسم تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکا تو اس وقت وہ سائیکل پر سوار شہر کی طرف کسی کام سے جا رہا تھا۔ مجھے درخت کے نیچے رکا دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا اور مجھ سے سلام لینے کے بعد میری پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ ماموں، آپ لوگ ہم سب سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، پتر، میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ تو میں نے کہا، پوچھیں۔ تو کہنے لگا، مجھے بتاؤ، کیا تم نے اللہ دیکھا ہے؟ میں اس سوال پر گڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ ہے تو صحیح، لیکن نظر کسی کو نہیں آتا۔ کہنے لگا، جو کبھی نظر نہیں آتا وہ ہے بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا، نہیں ماموں، اللہ ہے، مولوی جی بھی کہتے ہیں اور دینیات والے ماسٹر جی بھی کہتے ہیں۔ اس پر وہ الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں اپنی تربیت کے مطابق احتراماً خاموش رہا اور میں کچھ دیر اس کی فضولیات سننے کے بعد اجازت لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے ماموں سے اس کی باتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے پہلے تو مجھے ڈانٹا اور میں اس سے کیوں ملا، پھر مجھے سمجھانے لگے کہ وہ دہریہ گمراہ ہے، اسی وجہ سے پنڈ والوں نے اس سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ سال بعد گزرنے کے بعد ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا اور اس شخص نے ایک دن اپنے دونوں بچوں اور گھر والی کو سوتے میں قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ وہ دہریہ تھا، یعنی لا مذہب تھا، بے دین تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں اسلام کو چھوڑا اور کسی قادیانی کی باتوں میں آ کر قادیانیت اختیار کر لی۔ قادیانیوں کے ہاں جا کر رہنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد، جیسا کہ عام طور پر قادیانیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ قادیانیت سے مطمئن نہ ہوں تو وہ لا دین ہو گیا، جس پر انہوں نے بھی اسے وہاں سے بھگا دیا۔ پہلے وقتوں میں جب سوشل میڈیا جیسے مادر پدر آزاد میڈیا نہیں تھا، اس وقت ایسے گمراہوں یا ایسے ذہنی مریضوں سے قطع تعلق اختیار کر لیا جاتا تھا۔ ان سے کوئی ملتا جلتا نہیں تھا۔ اگر کسی ناواقف سے یہ لوگ ملتے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے تو لوگ اس کی اصلیت جان کر ان سے دور ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، ہی تینی ہے۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ ان ذہنی مریضوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ مل چکا ہے، ایک پلیٹ فارم میسر آ چکا ہے اور وہ ٹھکانہ، وہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے، جہاں پر یہ بآسانی لوگوں میں گمراہی پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس تو بعد بنائیں گے۔ یہ مردود اور مذاہب کے ٹھکرائے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر اس قدر مایوس اور گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں اکثر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر اٹھنے والے ان گنت سوالات اور نہ ملنے والے جوابات ان کو خطرناک قسم کے پاگل پن کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ایسے میں ان کے پاس صرف دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو اپنے اندر پیدا ہونے والے شدید قسم کے پاگل پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے حرام موت کو گلے لگا لیں، یا پھر انتقاماً دوسروں کو بھی گمراہ کر کے ان سے وقتی ذہنی تسکین حاصل کر سکیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے جب وہ اپنی تکلیف جیسی تکلیف میں کسی اور کو بھی مبتلا دیکھ لیتا ہے۔
تقریباً تمام کے تمام دہریوں کا تعلق پہلے قادانیت سے ہوتا ہے، پھر اس جھوٹے مذہب سے مایوس ہو کر دہریت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا آسان ترین ہدف مایوس اور دین سے دور رہنے والے نوجوان ہوتے ہیں، جو بڑی آسانی سے ان کی باتوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے فیس بک پر ایسے پیجز بنا رکھے ہیں جہاں گمراہ کن سوالوں اور جوابوں کی بھرمار ہوتی ہے، مذاہب کی بدترین توہین کی جاتی ہے، کھلم کھلا بکواس کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے دین کی توہین کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ توہین آمیز مواد کو پڑھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ توہین کرنا۔ ہمارے نوجوان علم کی جستجو میں ان گمراہ لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، جو از خود جہالت اور گمراہی کے گھڑوں میں گر کر برباد ہو چکے ہیں، پاگل پن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اسلام میں دلچسپی لیجئے، یہ وہ دین ہے جس پر تحقیق کر کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ امریکی، یورپی مرد و خواتین تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ آپ بھی کائنات کے سب سے سچے دین اسلام سے روشنی اور علم حاصل کیجئے۔ جزاک اللہ۔